اب ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ حسینی کون اور یزیدی کون؟ اس موضوع پہ آ کے بیٹھے تو صحیح نا، پھر میں بتاؤں گا حسینی کون یزیدی کون۔ یزید کس کے 12 خلیفوں میں آتا ہے؟ شیعہ کے 12 خلیفوں میں یزید آتا ہے یا مفتی صاحب کے 12 خلیفوں میں یزید آتا ہے؟ سرٹیفائیڈ یزیدی اگر تاریخ میں کوئی بہت اعلیٰ قسم کا یزیدی گزرا ہے نا، وہ عبداللہ بن عمر تھے، کیونکہ عبداللہ بن عمر نے کہا کہ یزید کی ہم نے بیعت اللہ اور اس کے رسول کے نام پہ کی ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جو آج کے زمانے میں بھی یزید کے خلاف اپنی زبان بند رکھے ہوئے ہیں ان کو کہتے ہیں یزیدی، وہ ہیں دیوبند، وہ ہیں بریلوی، وہ ہیں جناب کون، ان کے ساری بات ہے ابو حنیفہ کو مارنے والے دیوبند بریلوی سارے ہیں کہ نہیں ہیں؟ کہتے ہیں کہ ہمیں عمری کہتے ہیں، ہمیں عمری کہتے ہیں۔ بھائی عمری کیوں کہتے ہو ہمیں؟ یہ توہین ہے ہماری، حضرت عمر کے نام پہ ہمیں ٹاؤنٹ کیا جا رہا ہے۔ نہیں بھائی، آپ کے عرب علماء نے پورا ایک مکتبہ بنایا، المکتبۃ العمریہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ کے سامنے اس وقت مولوی عبدالحلیم صاحب تشریف فرمائیں۔ ہم نے گزشتہ ان کے کچھ جوابات آپ کی خدمت میں عرض کیے تھے، انشاءاللہ کبھی ان کے جوابات نہیں آئیں گے، یعنی جو ہم نے سوالات اٹھائے تھے اور جو ان کے اعتراضات کے جوابات دیے تھے، یہ ایسے ہی لوگ ہیں، انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کسی میں جرت نہیں ہوگی مولوی عبدالحلیم سمیت کہ آ کر جواب دیں، اور ہمارے مناظرے کے چیلنج سے بھی موصوف جو ہیں وہ راہ فرار اختیار کی رکھیں گے۔ اب ان کی ایک اور گفتگو ہے، اس گفتگو کا بھی انشاءاللہ تفصیلی آپریشن آج آپ کی خدمت میں کریں گے۔ موصوف کا عمدہ اعتراض، یعنی ہم جس اعتراض کو یہ ہائی لائٹ کر رہے ہیں، وہ کیا ہے کہ امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام یعنی شیعوں کے چوتھے امام نے کیا کیا جی؟ یزید کی بیعت کر لی، اور اس کے بعد امام زین العابدین اہل تشیع مذہب کے مطابق کہا کہ وہ تو یزیدی ہو گئے۔ انشاءاللہ اس کے اوپر آج گفتگو کریں گے اور دیکھتے ہیں آج آپ کو پتہ چلے گا مولوی عبدالحلیم صاحب یزیدی کون تھا۔ اس موضوع پہ بھی ہم آپ کو دعوت دیتے ہیں کہ یزیدی شیعہ یا سنی، یزیدی اہل بیت کو ماننے والے یا صحابہ کو ماننے والے، اپنے مخصوص صحابہ کو البتہ، کون یزیدی ہیں؟ یہ بھی ایک مناظرے کا موضوع ہم آپ کے لیے تجویز کرتے ہیں۔ بسم اللہ آپ آ جائیں، پھر ہم آپ کو بتائیں گے یزیدی کون تھا، پھر آپ دیکھیے گا کہ یزید آپ کے ہاں کیا کیا نکلتا ہے اور یزید کی اتباع میں آپ کے صحابہ کیسے مرے جا رہے تھے۔ خیر وہ ہم نے آپ کو یہ دعوت دی، آپ اس دعوت کو بھی اگر چاہیں تو محرم الحرام آ رہا ہے، قبول کر سکتے ہیں۔ اگر آپ میں واقعاً گٹس ہیں گفتگو کے تو بسم اللہ۔ وہ جو آپ وہاں پر چیخ رہے تھے میں آ گیا نا، تو ہم آپ کو بلا رہے ہیں، دیکھتے ہیں آپ آتے ہیں یا نہیں آتے۔ چلے جن کی گفتگو سماعت فرمائی، انشاءاللہ پھر اس کے اوپر اپنی کچھ معروضات عرض کریں گے۔ اما بعد حضرات، آپ نے مناظرے میں دیکھا ہوگا کہ میں نے اللہ یاری سے کہا، اس کے سامنے میں نے ایک قصہ رکھا ان کی معتبر کتابوں سے، اور اللہ یاری اس قصے کو معتبر سمجھتا ہے۔ میں نے مناظرے کے اندر بھی اس کو یہ ویڈیو سنایا جہاں وہ کہہ رہا ہے کہ یہ قصہ یہ صحیح سند سے ان کی کتابوں کے اندر ثابت ہے کہ ان کا چوتھا امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ، جو ہماری یہاں بھی ایک محترم شخصیت ہیں، لیکن جو تصویر انہوں نے اپنی کتابوں کے اندر ان کی پیش کی ہے وہ اس تصویر کو ہم مانتے نہیں ہیں، ٹھیک ہے؟ تو جو ابھی میں کہنے والا ہوں یہ ان کی کتابوں کے مطابق ہے، ان کے اصولوں کے مطابق اور ان کے اس تصویر کے مطابق جو انہوں نے ان بزرگان دین کی تصویر کشی کی اپنی کتابوں کے اندر، کہ یزید کے سامنے ان کے چوتھے امام کھڑے ہوئے ہیں، امام زین العابدین، اور وہ ان کو کہہ رہے ہیں کہ میں آپ کا مجبور غلام ہوں۔ میں نے یہ قصہ اللہ یاری کے سامنے رکھا، میں تمہارا مجبور غلام ہوں، تو مجھے رکھ یا تو مجھے بیچ دے، یعنی سامان کی طرح، تو مجھے رکھ یا تو مجھے بیچ دے۔ میں نے اللہ یاری سے کہا کہ اگر تو یزید کے سامنے ہوتا کیا تو اس طرح کا جملہ کہنے کے لیے تیار ہے؟ اس وقت اس نے مجھے کوئی جواب نہیں دیا۔ بعد میں کوئی دوسرا آدمی اس کی کسی لائیو پہ اس کو پوچھنے لگا کہ تو اگر یزید کے زمانے میں ہوتا کیا یزید کی بیعت کرنے کے لیے تیار ہوتا؟ اس نے کہا کہ ہاں میں یزید کی بیعت کرنے کے لیے تیار ہوتا۔ استغفر اللہ۔ Question to you: if you will be instead of Imam Zain al-Abidin, or today, if someone is going to ask you that I'm going to kill you, do the bayat to Yazid, are you going to do that? Absolutely, without hesitate. اب اس نے سوال کیا کہ اگر کوئی شخص یعنی یزید کے سامنے، یا ہم اس کو کلی طور پہ کہ وہ کہے کہ میں آپ کو قتل کر دوں گا تو آپ میری بیعت کر لیں، تو آپ کریں گے نہیں کریں گے؟ اللہ یاری نے کہا ہم کریں گے۔ ہم یہی سوال ان کی طرف پلٹا دیتے ہیں کہ آپ یہ بتائیے کہ اگر کوئی شخص آپ سے یہ کہے کہ آپ کو قتل کر دیا جائے گا، اپنی بیوی کو بہن کہو یا اپنی بیوی سے ہاتھ اٹھا لو اور اس کو بہن کہہ کر متعارف کروا دو، آپ یہ کریں گے یا نہیں کریں گے؟ ہمارا آپ سے سوال ہے کہ اگر آپ کو معلوم ہو کہ اگر اس شخص کو بتایا کہ یہ میری بیوی ہے، اس شخص کو بتایا یا اس ظالم شخص کو یہ بتایا یہ میری بیوی ہے، قتل کر دے گا مجھے، تو آپ کیا ہے اس کو بہن کہیں گے یا نہیں کہیں گے؟ اور اس کے پاس، اس ظالم کے پاس اپنی بیوی کو بھیجیں گے یا نہیں بھیجیں گے؟ یہ ہمارا آپ سے سوال ہے۔ مولوی عبدالحلیم سے بھی سوال ہے، اس بابا جی سے بھی سوال ہے جو یہ آ کر اللہ یاری سے پوچھ رہے ہیں۔ تو جو آپ ہمیں جواب دیں گے انشاءاللہ پھر ہم آپ کو بتائیں گے کہ بزدل کون تھا، غیرت مند کون تھا، بے غیرت کون تھا، ہم پھر آپ کو بتا دیں گے، آپ کی کتابوں سے لگ آپ کو پتہ جائے گا۔ اور پھر ایک اور ہم سوال آپ سے پوچھتے ہیں کہ اگر آپ کے اوپر تلوار رکھ دی جائے اور آپ سے یہ کہا جائے کہ اللہ اور اس کے رسول کو برا کہو، یزید کی بیعت تو ایک چھوٹی چیز ہے، یعنی وہ نہیں کہتا کہ میری بیعت کرو، بیعت چھوٹی چیز ہے،
کہا جائے کہ آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے یہ کرنا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کو برا کہنا ہے، تو آپ کیا کریں گے؟ اللہ اور اس کے رسول کو برا کہیں گے یا نہیں کہیں گے؟ ہمارا آپ سے سوال ہے، آپ اس کا ہمیں جواب دیں۔ لیکن ہم اس کا جواب ذرا حضرت عمار یاسر سے بھی لے لیتے ہیں کہ آپ کیا کریں گے۔ دیکھیں، بیعت کرنا ایک چھوٹا کام ہے نا، ہم تھوڑا سا بڑا کام دیکھتے ہیں۔ وہ کیا ہے؟ اللہ اور اس کے رسول کو برا بھلا کہنا، بتوں کی تعریف کرنا۔ ہم اس ذرا یہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں تاکہ معلوم ہو۔ حضرت عمار یاسر سے ہم دیکھتے ہیں وہ کیا بیان کرتے ہیں، یہ ملاحظہ کریں۔ مستدرک علیہ صحیحین کتاب تفسیر القرآن، حضرت عمار بن یاسر کا بیان ہے کہ مشرکوں نے حضرت عمار بن یاسر کو گرفتار کر لیا، پھر انہوں نے آپ کو اس وقت تک نہیں چھوڑا جب تک حضرت عمار نے رسول اکرم کی شان میں نازیبہ کلمات، کس کی شان میں؟ نازیبہ کلمات، یعنی رسول کو برا بھلا کہنا، من سب نبی فقتلوہ، جس نے نبی کو برا بھلا کہ اس کو قتل کر دو۔ اب مجھے یہ بتائیے کہ حضرت عمار یاسر واجب القتل تھے یا نہیں تھے؟ ہمارا آپ تمام اہل سنت سے، جو اپنے آپ کو اہل سنت کہتے ہیں، ہمارا آپ سے ایک معصومانہ سوال ہے کہ آپ مجھے یہ بتا دیجئے کہ اگر آپ کو مجبور کیا جائے کہ اللہ اور اس کے رسول کو برا بھلا کہنا ہے، تو آپ اگر یہ کریں گے تو آپ کے اوپر کیا حکم لاگو ہوگا؟ آپ کریں گے یا نہیں کریں گے؟ ہمارا نہایت آسان سوال ہے، بسم اللہ۔ لیکن حضرت عمار یاسر کی سنت دیکھ لیتے ہیں، وہ صحابی رسول کے جس کے بارے میں رسول اللہ نے فرمایا، حضرت عائشہ نے بھی فرمایا کہ دو راستے اگر ہوں عمار کے پاس تو جس راستے کو عمار انتخاب کرے گا وہی حق ہوگا، وہی بہتر ہوگا، وہی ہدایت پر ہوگا۔ ایسی جلیل القدر شخصیت حضرت عمار یاسر رضی اللہ تعالی عنہ نے کیا عمل انجام دیا؟ اللہ اور اس کے رسول کو برا بھلا کہا، نازیبہ کلمات اور ان کے بتوں کے حق میں اچھے کلمات ادا کیا۔ آپ کو ہندو پکڑ لیتا ہے، بابا جی کو یا عبدالحلیم صاحب کو ایک ہندو نے پکڑ لیا اور کہا کہ بندوق یہ تمہارے سامنے، کنپٹی پہ بندوق رکھ دی، بولو ابو بکر عمر پر تبرہ کرو، لعنتیں بھیجو، تو تم لوگ بھیجو گے تم لوگ بھیجو گے۔ کیوں؟ کیونکہ حضرت عمار یاسر نے بھی یہی کام کیا اور رسول اللہ نے بھی یہی حکم دیا ہے۔ دیکھیے آگے، جب انہوں نے رسول اللہ کی شان میں نازیبہ گفتگو اور ان کے بتوں کے بارے میں اچھی گفتگو کی تو انہوں نے آپ کو رہا کر دیا۔ جب وہ رسول کی خدمت میں حاضر ہوئے تو سارا ماجرا کہہ سنایا۔ آپ نے فرمایا تم اپنے دل کو کیسا پاتے ہو، یعنی دل تمہارا کیا؟ ٹھیک ہے، زبان سے تم نے ہمیں برا کہا، زبان سے تم نے ہم سے اظہار براعت کیا، بتوں کو اچھا کہا، لیکن تم نے اپنے دل کو کیسا پایا؟ کہا کہ انہوں نے کہا میرا دل ایمان پر مطمئن ہے۔ آپ نے فرمایا اگر دوبارہ بھی ایسا کہنے کی مجبوری آن پڑے تو کہہ سکتے ہو۔ یعنی کیا مطلب؟ اگر دوبارہ بھی مجبوری آن پڑے کہ مجھ رسول کو برا بھلا کہنا پڑے، اللہ کو برا بھلا کہنا پڑے، بتوں کی تعریف کرنی پڑے، تو کہہ سکتے ہو۔ اب ہم آپ سے پوچھتے ہیں کہ رسول اللہ کے اس حکم کے مطابق حضرت عمار یاسر کے عمل کے مطابق اپنی جان کی محافظت کے لیے آپ کیا کریں گے؟ دو سوال ہو گئے نا، پہلا وہ بیوی کے متعلق، دوسرا یہ آپ نے جواب دینا ہے۔ پھر ہم حضرت ابراہیم کے متعلق دیکھتے ہیں، ٹھیک ہے، روایت کی طرف آئیں گے، انشاءاللہ اس کا جواب دیں گے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام، قرآن مجید نے کہا کہ وہ اولو العزم انبیاء میں سے صدیق، کون سے نبی ہیں وہ؟ صدیق، جس کو قرآن مجید نے صدیق کہا، ان کو اہل سنت علماء نے نقل کیا کہ بخاری کہتی ہے، ہم آپ کی خدمت میں وہ روایات رکھ دیتے ہیں تاکہ آپ کے، یہ بخاری ہے جی، صحیح بخاری کی طرف ہم جب گئے تو یہاں پر ملاحظہ کیجیے، صحیح بخاری کیا کہتے ہیں، روایت نمبر 3357 کہ لم یکذب ابراہیم الا ثلاثہ، کہ رسول نے فرمایا ابراہیم نے 3 جھوٹ بولے، لم یکذب، 3 جھوٹ بولے حضرت ابراہیم نے۔ مولوی صاحب سے ہم پوچھتے ہیں کہ جس کو قرآن کہہ رہا ہے صدیق، حضرت ابراہیم نے رسول کی حدیث کے مطابق 3 جھوٹ بولے، تو آپ اس کے بعد حضرت ابراہیم کو جھوٹا کہیں گے یا صدیق ہی کہیں گے؟ ہمارا آپ سے سوال ہے۔ پھر وہ جھوٹ بولے کیوں؟ جھوٹ اس لیے بولا کیونکہ ان کو اپنی جان کا خطرہ تھا۔ اب آپ کہیں گے بھائی جان کا خطرہ تھا تو کیا نبی کی شان ہے وہ جھوٹ بولے؟ نبی تو شجاع ہوتا ہے، کیا نبیوں میں یہ آپ تصور کر سکتے ہیں کہ نبی بزدل ہوں گے؟ نبی شجاع ہوتا ہے، نبی غیرت مند ہوتا ہے۔ اپنی بیوی سارہ کو ظالم بادشاہ کے پاس بھی بھیج دیا اور اپنی جان بھی بچا لی۔ ظالم بادشاہ کیا ارادہ رکھتا تھا؟ وہ ان کے قریبی کا ارادہ رکھتا تھا، تو اللہ تعالیٰ کا انعام ہوا، اللہ تعالیٰ کا کرم ہوا۔ لیکن حضرت ابراہیم کا عمل کیا تھا؟ جھوٹ بول کر، اور مزے کی بات یہ ہے ان کی صحیح بخاری کے اندر ایک پورا باب ہے کہ انبیاء اپنے اختیار سے مرتے ہیں، یعنی انبیاء اپنے اختیار سے اس دنیا سے جاتے ہیں۔ ہمارا سوال آپ سے یہ ہے جو آپ شیعوں پہ بھی کرتے ہیں کہ اگر انبیاء اپنے اختیار سے مرتے ہیں اور ان کو اختیار دیا گیا ہے کہ وہ رہیں یا نہ رہیں، جیسے حضرت موسیٰ کے پاس فرشتہ بھیجا،
کس لیے؟ جاؤ ان کی روح قبض کر کے لاؤ، فرشتے کو چپیڑے لگا کے واپس بھیج دیا کہ ان کا موڈ نہیں ہے ابھی فوت ہونے کا۔ تو آپ کے ہاں بخاری کے اندر پورا باب ہے کہ انبیاء اپنے اختیار سے مرتے ہیں، بس جس نبی کے پاس اختیار تھا اس نبی نے اپنے اس اختیار کو استعمال کرتے ہوئے اپنی جان کو محفوظ کرتے ہوئے، بھائی جب تک میں نہیں چاہوں گا میں مروں گا نہیں، تو لڑ بھڑتے بادشاہ سے، اس کے ساتھ مقابلہ کرتے اور اپنی بیوی کو بچا لیتے، جھوٹ بھی بولنے کی نوبت نہ آتی۔ لیکن حضرت ابراہیم نے کیا کیا؟ بیوی بھیج دی، جھوٹ بھی بول دیا۔ تو ہم ان مولویوں سے پوچھیں گے کہ مولوی حضرات آپ ہمیں سب مل کر یہ بتلائیے کہ اس صورت میں حضرت ابراہیم بزدل قرار پائیں گے، جھوٹے قرار پائیں گے، ان پہ ان دو لفظ کا اطلاق ہوگا یا نہیں ہوگا؟ ہم آپ کے جواب کے منتظر ہیں۔ اب مولوی صاحب نے کہا کہ وہ جی روایت آپ کے ہاں پائی جاتی ہے، ہم دیکھ لیتے ہیں روایت کی کیا صورتحال ہے۔ ابھی ہم سب سے پہلے تو ہم یہ کہیں گے کہ ایک روایت کی سند کا صحیح ہونا لازم نہیں ہے کہ اس کا جو متن ہے وہ بھی صحیح ہو۔ کیوں؟ چونکہ خود اہل سنت کے ہاں قاعدہ پایا جاتا ہے کہ صحت الاسناد لا تستلزم صحت المتن، یا یستلزم بھی آیا کہ سند کا صحیح ہونا اس کا لازمہ یہ نہیں ہے کہ متن بھی صحیح ہوگا۔ ہم آپ کے علماء سے دکھاتے ہیں، پہلے آپ کے ہاں جی سب سے پہلے ہم آپ کے اپنے علماء سے دکھائیں گے اس کو، پھر آپ کو بتائیں گے کہ اس روایت کا کیا جواب ہے انشاءاللہ۔ کہ اگر کوئی روایت اس کی سند بالکل صحیح ہو تو اس صورت میں اگر اس کا متن کیا ہے شاذ ہو یا علت ہو تو کیا کہا جائے گا؟ یہ سب سے پہلے ملاحظہ کیجئے، علوم القرآن کس کے مولانا محمد تقی عثمانی صاحب کیا بیان کرتے ہیں؟ کہتے ہیں اس پر یہ شبہ ہو سکتا ہے کہ حافظ ابن حجر اور علامہ نور الدین حسنی نے تصریح کی ہے روایتوں کی تمام راوی ثقہ ہیں۔ جیسے یہ کہہ رہے ہیں نا کہ اللہ یاری نے اس روایت کو قبول کیا۔ قبول کرنے کا مطلب کیا ہے کہ آپ ہمارے ایک مذہب کے اوپر حکم لگا دیں؟ نہیں، قطعاً یہ عقلی نہیں ہے۔ ہم دکھائیں گے ایک روایت کو آپ کے 20 محدثین نے بھی صحیح کہا ہے، آپ لوگ آ جا کے اس کا انکار کر دیتے ہیں یا 10 تعویلیں اس میں کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ لیکن دیکھیں پھر ان روایتوں کو غیر صحیح کیسے کہا جا سکتا ہے؟ لیکن جو حضرات علم حدیث سے واقف ہیں ان پر یہ بات مخفی نہیں کہ صرف راویوں کا ثقہ ہونا کسی روایت کے صحیح ہونے کے لیے کافی نہیں ہے۔ آپ کہیں کہ سارے راوی ثقہ ہیں روایت صحیح ہو جائے گی، نہیں۔ کوئی بھی علم میں حدیث سے معمولی سی واقفیت رکھتا ہے تو وہ جانتا ہے کہ سند کا صحیح ہونا متن کے صحیح ہونے کی دلیل نہیں ہے، بلکہ یہ بھی ضروری ہے کہ اس میں کوئی علت یا شذوذ نہ پائے جائے۔ یہ ہم نے آپ کو تقی عثمانی صاحب سے دکھایا۔ اب ہم ان کے دیگر علماء سے آپ کو دکھا دیتے ہیں کہ آپ ان کے باقی علماء نے اس بارے میں کیا کہا ہے، ٹھیک ہے جی، کہ سند کا صحیح ہونا متن کے صحیح ہونے کی دلیل نہیں ہے۔ یہ ملاحظہ کیجئے، کچھ ہم ان کے علماء رجال سے آپ کو دکھا دیتے ہیں۔ رسائل علمیہ فی فنون مختلفہ، ٹھیک ہے، ابو طیب مولود السریری کی۔ یہاں پر ایک پورا باب باندھے کہ من المعلوم، یعنی ہر شخص کو واضح اور معلوم ہے کہ ان صحت السند لا یستلزم صحت المتن، کہ سند کا صحیح ہونا اس کا لازمہ یہ نہیں ہے کہ اس کا متن صحیح ہو، جیسا کہ ابن صلاح نے کیا کہا والحکم بالصحہ او الحسن علی الاسناد لا یلزم منہ الحکم بذلک علی المتن، کہ حکم بالصحہ او الحسن یا حسن کا علی الاسناد، اسناد پر حکم لگنا لا یلزم منہ الحکم بذلک علی المتن، اس کا لازمہ نہیں ہے کہ حکم لگایا جائے اس کے متن پر بھی، اذ قد یکون شاذا او معللا، یا کیونکہ ممکن ہے وہ شاذ ہو یا اس میں کوئی علت پائی جاتی رہے۔ شرح سنن نسائی جناب علی آدم بن موسیٰ کی جزء ثالث ہے، صفحہ نمبر 57 ہے، بالکل اسی کو من المعلوم ان صحت سند لا تستلزم صحت المتن، کہ یہ واضح چیز ہے کہ سند کا صحیح ہونا متن کو لازم نہیں۔ المعارضات الفکریہ المعاصرہ للاحادیث الصحیحین، یہاں پر محمد بن فرید کیا بیان کرتے ہیں کہ کثیرما یعنی ایک نہیں، یقررون بان صحت الاسناد لا تستلزم صحت المتن، کہ بہت سے علماء نے یہ اقرار کیا ہے کہ سند کا صحیح ہونا اس کا لازمہ یہ نہیں ہے کہ اس کا متن بھی صحیح ہو، ٹھیک ہے۔ تو یہ ایک قاعدہ ہم نے آپ کی خدمت بیان کیا۔ اب آ جائیں اسی روایت کے اوپر جو انہوں نے روایت بیان کی، ہم اس روایت کو آپ کے سامنے، یہ الکافی ہے، یہ الاصول من الکافی، اس میں کیا بیان کرتے ہیں، اسی روایت کو نقل کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ان یزید ابن معاویہ داخل المدینہ وہو یرید الحج، کہ مدینہ آیا یزید، کون آیا؟ یزید ابن معاویہ داخل المدینہ، کہ یزید ابن معاویہ مدینہ آتا ہے اور وہ حج کا ارادہ کرتا ہے۔ فبعث الی رجل
मिन कुरैश फ़आताहु फ़क़ाल लहु यज़ीद अतुक़िर्रु ली अन्नका अब्दुन ली, कि तुम इस चीज़ का इकरार करते हो कि तुम मेरे बंदे हो। फिर वो उस बंदे की गुफ्तगू होती है, मैं तुम्हें चाहूँ तो बेच दूँ, चाहे तो रख लूँ। तो उस शख्स ने कहा कि वल्लाह या यज़ीद मा अंता बिअक्रमा मिन्नी फ़ी कुरैशिन हसबन वला कान अबूका अफ़दल मिन अबी फ़िल जाहिलिया वल इस्लाम वमा अंता बिअफ़दल मिन्नी फ़िद्दीन अब वला बिखैर मिन्नी फ़कैफ़ अक़िरु लक बिमा सअलता। भाई मैं कैसे इकरार करूँ, ना तेरा बाप मुझसे अफजल, तेरा ना तो हसब नसब के एतबार से मुझसे अफजल, मैं कैसे ये इस चीज़ का इकरार कर लूँ। उसने यज़ीद ने कहा अगर तुमने ये नहीं किया वल्लाह कतल तो मैं तुम्हें कत्ल कर दूँगा। फ़क़ाल लहु रजुल, तो जब उन्होंने ये बात की उसके बाद क्या हुआ, इमाम हसन अलैहिस्सलाम से मुवाजे हुआ। ठीक है, ये नीचे देखें। फिर अली इब्न हुसैन अलैहिस्सलाम के पास भेजा और यही गुफ्तगू जो करशी के साथ की थी की। उसके बाद इमाम ज़ैनुल आबिदीन माज़रत इमाम हसन ने इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम ने जो ये बात कर रहा है कि उन्होंने कहा कि अना अब्दुल मुक़रा, मैं अब्दुल मुक़रा हूँ। असल फोकस इस इबारत पे है। मतन सबसे पहले तो हम देखेंगे, इसको हम स्टेप बाय स्टेप जवाब देंगे 1 2 3 करके। अव्वलन इस मतन में आया है कि यज़ीद मदीना आया और यज़ीद के साथ गुफ्तगू हुई। तो हमारे उलमा ने बड़ी वजाहत के साथ इसके ऊपर यह बयान किया, जो इसी किताब की यहाँ पर भी देखें, अल्लामा ने बिहार में भी बयान किया है। अगर हम बिहार से ले आएँ तो आपके लिए, हाँ जी ये बिहार है। सुम्मा इल्म अन्ना फ़ी हाज़ल ख़बर इश्कालन व हुवा अन्नल मारूफ़ फ़िस्सियर, वो क्या है कि अन्ना हाज़ल मलऊन लम यातिल मदीना बअदल खिलाफ़ा बल लम यख़रुज मिनश शाम हत्ता मात व दख़लन नार। ठीक है, अल्लामा ने फरमाया क्या कि ये चीज़ जान लें कि ये मलऊन का मदीना आना साबित ही नहीं है। जब उस शख्स का तारीख़ी तौर पर मदीना आना साबित नहीं, तो इमाम ज़ैनुल आबिदीन के साथ ये गुफ्तगू और ये सारे मामलात असलन रिवायत में इल्लत आ गई और उस इल्लत की वजह से रिवायत हो गई मखदूश। ठीक है, फिर हम अब ये कहेंगे कि भाई ये कैसे हो सकता है, रिवायत का मतन जो है आप रावी तो सारे सिक्का हैं भाई, सही रिवायत है। फिर आप कहते हैं कि जी अहले सियर और तारीख़ी अकवाल और तारीख़ी चीज़ों की बुनियाद पे आपने इस मतन को मखदूश कर दिया, ये कैसे मुमकिन है। तो हम आपकी किताबों से आपको एक और आईना दिखाते हैं कि जिससे आपको पता चलेगा कि मामलात क्या है। ये मुलाहजा कीजिए, खसाइस अली किसकी है, नसाई साहब की, तर्जुमा और फ़वाइद मुतरजम नवीद अहमद रब्बानी, तखरीज फ़वाइद तहकीक तखरीज गुलाम मुस्तफ़ा ज़हीर मनपुरी। रिवायत नकल करते हैं सफ़ा नंबर 191 पर एक रिवायत नंबर 124 है और कहते हैं सैयदा अस्मा बिन्त उमैस से रिवायत है कि मैं सैयदा फ़ातिमा की ज़ुफ़ाफ़ वाली रात उनके हाथ थी। रिवायत यहीं तक हम बयान करते हैं चूँकि हमारा मतलब यही है। सैयदा अस्मा बिन्त उमैस ने क्या फरमाया, सैयदा फ़ातिमा की ज़ुफ़ाफ़ वाली रात में उनके हाथ थी। अब देखिएगा तहकीक, सनद क्या देखेगा, शाज़ है। क्यों, इस रिवायत की सनद के रावी तो सिका हैं, लेकिन सैयदा अस्मा बिन्त उमैस का सैयदा फ़ातिमा के निकाह के वक्त मदीना मुनव्वरा में होना साबित नहीं है। बिल्कुल रावी सिका हैं, हमने कहा कि, लेकिन यजीद का मदीना में आना साबित नहीं है। तारीखी तौर पर आप में अगर कोई है, मौलवी अब्दुल हलीम साहब आके साबित कर दें कि वो अपनी खिलाफत के ज़माने में आया हो, खिलाफत के ज़माने में यजीद आया हो, वो मदीना आया हो, वाक़े हर्रा के वक्त यजीद मदीना हो। बल्कि सब जानते हैं, तमाम उलमाए तारीख़ का, पहली से लेकर अखबार मक्का से लेकर आप क्या कहते हैं, कोई भी किताब उठा लें, तारीख़ तबरी उठा लें, कोई भी उठा लें, यह कि मुस्लिम बिन उक़बा या वो मुसरफ बिन उक़बा भी उसको उलमा ने नकल किया, जितना उसने खून बहाया था। मुसरफ बिन उक़बा, मुस्लिम बिन उक़बा आया था। ठीक है, तो लिहाजा तारीखी तौर पर मतन मरदूद है। जब मतन मरदूद है तो आप आकर एक मुकदमा बनाएं और उसके ऊपर जनाब साबित करने बैठ जाएं कि भाई शियों का इमाम, उसने कह दिया अब्दुल मुकरा, वाह 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 वाह। अब्दुल मुकरा का मैं तो जवाब देता हूं ना कि अब्दुल मुकरा की अलग से वजाहत करूंगा, लेकिन मैं मतन को पहले साबित करूं कि मतन उसका मरदूद है, काबिल इस्तिदलाल नहीं है। एक दलील आपने देखी, आगे देखें, कहते हैं क्योंकि वो उस वक्त सैयदना जाफ़र के साथ हिजरत के घर से हबशा गई हुई थी, हिजरत के 7वें साल मदीना मुनव्वरा तशरीफ लाई, जैसा ज़हाबी ने इस रिवायत के बारे में फरमाते हैं। मगर इस रिवायत में गलती है, क्योंकि सैयदा फ़ातिमा की शब ज़ुफ़ाफ़ सैयदा अस्मा बिन्त उमैस तो हबशा में थी, वो मदीना में नहीं थी। सही मुस्लिम में देखिए, सही मुस्लिम की रिवायत है सर। अब सही मुस्लिम की रिवायत जिसके बारे में नववी ने क्या कहा, नववी ने कहा मैंने इस किताब में, अभी आएंगे ना, अल काफ़ी का मुकदमा खोलेंगे, एहतजाज का मुकदमा खोलेंगे, आए हम
مسلم کا مقدمہ کھولتے ہیں کہ مسلم نے اس میں کیا کہا کہ اس کتاب میں وہ روایت لے کر آیا ہوں جو اجماعی ہے، مجمع علیہ ہے، جس کے اوپر اجماع ہے، تو بس جن میں اجماع ہے آپ کے علماء نے اس کے بارے میں کیا کہا ہے ذرا ملاحظہ کیجئے. کہا ابو سفیان نے کہا میں 3 چیزیں رسول اللہ کو آفر کی، ٹھیک ہے. کہا کہ عندی احسن العرب و اجملہم، ان میں سے بڑی خوبصورت بڑی جمیل خاتون ام حبیبہ ہے. میں ازوجو کہا میں آپ کو اس کی تزویج میں دیتا ہوں، آپ کی زوجیت میں اس کو دینا چاہتا ہوں. یہ روایت ہے، ٹھیک ہے. دوسرا وقال و معاویہ تجعلہ کاتبا بین یدیک، وہ معاویہ کو آپ اپنا کاتب رکھ لیں. اس کے اوپر آپ کے علماء نے کیا کہا وَعْلَمْ أَنَّ هَذَا الْحَدِيث مِنَ الْأَحَادِيثِ الْمَشْهُورَةِ بِالْإِشْكَالِ، وَوَجْهُ الْإِشْكَالِ کیا ہے کہ أَنَّ أَبَا سفیان إِنَّمَا أَسْلَمَ يَوْمَ فتح مکہ سنہ 8 من الحجرہ، 8 ہجری فتح مکہ میں ابو سفیان تو مسلمان ہوا ہے. وَهَذَا مَشْهُورٌ لَا خِلَافَ فِيهِ، اس میں کسی قسم کا کوئی اختلاف نہیں ہے. وَقَانَ النبی صلی اللہ علیہ وسلم قد تزوج ام حبیبہ قبل ذلك بزمان طویل، جبکہ حضرت پیغمبر گرامی اس سے پہلے ہی ام حبیبہ سے شادی کر چکے تھے. تو پھر اس کا کہنا کہ جناب علی میں آپ کو ام حبیبہ رشتے میں دیتا ہوں، اس کا رشتہ دیتا ہوں، یہ مردود ہے. کیوں؟ تاریخی طور پر یہ چیز ثابت ہے، صحیح مسلم کی روایت ہے، مجمع علیہ، اجماعی روایت مسلم صاحب نقل کر رہے تھے، لیکن دیکھیں اس کا متن تاریخی طور پر مردود پایا. اسی چیز کو الجمع بین الصحیحین البخاری و مسلم جناب حمیدی متوفہ 488 کیا بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں قال عندی احسن العرب و اجملہ ام حبیبہ بنت ابی سفیان. آگے کیا کہتے ہیں اس بارے میں؟ قال یعنی قال الحمیدی لنا بعض الحفاظ هذا الحدیث وہم فیہ بعض الروات، کہ اس کے بارے میں بعض راوی وہم کا شکار ہو گئے، بعض راوی وہم کا شکار ہو گئے. جیسے وہاں پر بھی ہمارے کئی علماء نے، ایک نہیں 10 علماء نے اس چیز کی تصریح کی ہے. لأنه لا خلاف بین، 2 بندوں میں بھی اختلاف نہیں ہے، من اہل المعارفہ بالاخبار، جو اخبار یعنی جو تاریخ ہے جس اس کی معرفت رکھنے والے یہ کہتے ہیں کہ ام حبیبہ سے رسول اللہ نے قبل فتح مکہ ہی، جب وہ وہی بارض الحبشہ تھی اور وہ ابوہا کافر یومئذ، اس کا والد کافر تھا اس وقت شادی کر چکے تھے. فی ھذا نظر، اس لیے اس روایت کے متن میں اشکال ہے. ٹھیک ہے، یہ ہم نے فقط آپ کو 2 مثالیں دی ہیں، ہم اس کی 10 مثالیں آپ کی کتابوں سے بیان کر سکتے ہیں، لیکن ہم اسی 2 پہ اکتفا کریں گے. اچھا، لیکن اس کے علاوہ ایک اور بھی چیز ہے، ہم وہ بھی بیان کر دیتے ہیں. یہ ایک اور بیان کرتے ہیں، یہ ملاحظہ کیجئے، المؤتنف تکملہ المؤتلف المختلف، کس کی ہے؟ خطیب بغدادی صاحب. یہاں پر صفحہ نمبر، یہ مکتبہ کہاں سے چھپی ہے؟ اور یہ وہ کتاب ہے جو مکتبہ عمریہ سے چھپی ہے. آج بیچارے، یہاں پر میں صرف بریکٹ میں کہوں گا، یہ لوگ بیچارے کہتے ہیں کہ ہمیں عمری کہتے ہیں، ہمیں عمری کہتے ہیں. بھئی عمری کیوں کہتے ہو ہمیں؟ ہم تو کیا کہتے ہیں، یہ توہین ہے ہماری، حضرت عمر کے نام پہ ہمیں ٹاؤنٹ کیا جا رہا ہے. نہیں بھائی، آپ کے عرب علماء نے پورا ایک مکتبہ بنایا المکتبۃ العمریہ، تو لہٰذا آپ کو عمری کہا جائے تو یہ کوئی غلط بات یا کوئی ٹاؤنٹ نہیں ہے. آپ کے علماء نے تو پورے مکتبہ کو چاپ خانے بنا رکھے ہیں مکتبہ عمریہ کے نام سے، تو لہٰذا فخر کرنا چاہیے آپ کو. کہتے خطیب ایک مرتبہ پھر بغداد آئے، وصار له مقام عند الوزیر ابو القاسم ابن مسلمہ. اس کے بعد یعنی اس کا بڑا مقام تھا خطیب کا. اچھا، پھر وہ وہاں پر ایک جو اہل خیبر کا جزیہ جو ہے وہ ساقط کر دینے کے متعلق ایک نوشتہ لایا گیا، اور اس میں وفیہ شہادات الصحابہ، اس میں کچھ صحابہ نے گواہیاں دی ہوئی تھیں جن میں علی بن ابی طالب کا خط تھا. اب کیا ہوا؟ فَعَرَضَهُ رئیس الرؤساء ابن مسلمہ علی ابی بکر الخطیب. اب اس نوشتے کو رئیس الرؤساء ابن مسلمہ نے ابی بکر خطیب کے سامنے پیش کیا. اس نے کہا یہ تو قابل قبول نہیں ہے. کیوں؟ اس نے کہا فی الکتاب شہادت معاویہ ابن ابی سفیان، اس میں جن افراد نے شہادت دی تھی ان میں تو معاویہ ابن ابی سفیان کا ذکر ہے. اس نے کہا پھر کیا مشکل ہے؟ اس نے کہا اس وجہ سے وہ معاویہ اسلم یوم الفتح، کہ معاویہ تو فتح مکہ کے وقت اسلام لے کر آیا تھا، تو اس کی شہادت یہاں پہ کہاں سے آ گئی؟ اس کا مطلب یہ قابل قبول نہیں ہے. وخیبر کانت فی سنہ 7 ہجری کو خیبر فتح ہوا ہے، اور معاویہ یوم الفتح فتح مکہ کے وقت اسلام لے کر آیا ہے 1 سال بعد. تو پھر یہ کیسے قابل جمع ہے؟ اس نے کہا یہ اصلاً قابل قبول نہیں ہے. رد کر دیا. کس نے؟ خطیب بغدادی صاحب نے. تو لہٰذا ایک یہ قاعدہ کہ
تاریخی طور پر اگر کوئی چیز ثابت ہو تو وہ روایت صحیح بھی کیوں نہ ہو اس کے متن کو نقد کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے. اس میں نے عرض کیا کئی مثالیں دے سکتے ہیں لیکن ہم نے نہیں 2-3 کے اوپر اکتفا کیا. تو لہٰذا خلاصہ کلام کیا ہوا, مفتی صاحب نے جو متن پیش کیا وہ متن مردود ہے. یا تو مفتی صاحب ایسا کریں ہمارے لیے ثابت کر دیں کہ معاویہ بن ابی سفیان کیا آیا تھا مدینہ, یزید بن معاویہ مدینہ آیا تھا, امام زین العابدین کی اس کے ساتھ گفتگو ہوئی تھی اور یہ سارے معاملات, یہ ثابت کر دیں. پھر ہم کہیں گے ہاں دیکھیں جی آپ نے ثابت کر دیا. لیکن اگر ثابت نہ کر سکیں, یزید کا آنا ثابت نہ کر سکے تو پھر متن تو شاذ ہے ہی اور مردود ہے. تو لہٰذا آپ کی پوری بلڈنگ جو آپ نے بنائی تھی وہ زمین بوس ہو کے گر گئی. اب ہم ایک قدم اس پہ چلتے ہیں, عبد المقرہ. اب ہم ان سے پوچھتے ہیں مفتی صاحب, آپ نے کہا عبد المقرہ, اس کے اوپر تھوڑے پہلے ان کی گفتگو سنیں پھر ہم عبد المقرہ کے ذیل میں جواب دیں گے. ایک طرف تو یزید پر لانتے ہیں, ایک طرف اہل سنت مسلمانوں کو یزیدی کہتے ہیں, اور دوسری طرف یہ اور اس کا امام دونوں یزید کی بیعت کرنے کے لیے تیار. یزید کی بیعت کرنے کے لیے تیار نہیں, یزید کی بیعت کرنے کے لیے مجبور ہیں. عبد المقرہ کا ترجمہ مفتی صاحب آپ کو نہیں آتا, ہم متن مردود کر چکے ہیں, لیکن اب ہم مفتی صاحب کی جہالت آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہے ہیں کہ مفتی صاحب مبادیات ابحاث سے, مبادیات آپ یہ کہیں کہ اسلام سے کس قدر ناواقف ہیں. مفتی صاحب متن سمجھنے کی بھی صلاحیت نہیں رکھتے, یہ بھی آپ کے سامنے ثابت ہو جائے گا. سب یعنی متن مردود سب بالکل استدلال باطل ہو چکا ہے. اب ہم صرف دوسرے حصے میں آ چکے ہیں جہاں پر ہم مفتی صاحب کو الزامی کچھ جوابات دیں گے اور مفتی صاحب کی کچھ ننی منی جہالتیں آپ کے سامنے رکھیں گے. مفتی صاحب کو وہ تیار ہیں, تیار نہیں ہیں, مجبور ہیں. کیوں؟ آپ متن میں وہ لفظ دے چکے ہیں عبد المقرہ. اب میں آپ کے سامنے ایک اور روایت رکھتا ہوں. ٹھیک ہے, چلے وہ روایت رکھتے ہیں. یہ ہے کمال الدین و تمام النعمہ, ان کی معتبر کتاب ہے. مفتی صاحب سب سے پہلے تو یہ ہے کہ معتبر کتاب ہے. آپ کے ہاں سنن ترمذی معتبر ہے, سنن ابن ماجہ بھی معتبر ہے, سنن ابی داؤد بھی معتبر ہے, آپ کے ہاں مستدرک حاکم بھی معتبر ہے, سب معتبر ہے. آپ کی سب روایتوں کو مانتے ہیں, اس میں جو روایتیں موجود ہیں. الاحادیث المختارہ ضیاء مقدسی کی معتبر کتاب ہے. ہم آپ سے سوال یہ کرتے ہیں کہ آپ ان تمام کتب کو معتبر ماننے کے بعد ان کی ہر روایت کو مانتے ہیں یا نہیں مانتے؟ حتیٰ ہم البدایہ والنہایہ سے پوچھتے ہیں کہ البدایہ والنہایہ آپ کے معتبر ہے یا غیر معتبر ہے؟ مولوی صاحب کہیں گے معتبر ہے. تو آپ مجھے بتائیں کہ آپ ان کی سب عبارتوں کو مانتے ہیں؟ مولوی صاحب کہیں گے نہیں, ہم اس میں سندی تحقیق کریں گے, ہم دیکھیں گے اس روایت کی سند ثابت ہے یا نہیں. لیکن یہاں پر مفتی صاحب تشیع کے اوپر ایک مقدمہ بیان کر کے ڈنڈی کیا مار رہے ہیں؟ روایت کی سند کو بیان. ہم مفتی صاحب کو چیلنج کرتے ہیں, یہی جو آپ روایت پڑھ رہے ہیں اوپر اس کی سند لکھی ہوئی ہے, آپ کو ہمارا چیلنج ہے, بسم اللہ مفتی صاحب یہی کمال الدین کی روایت جو آپ خود پڑھ رہے ہیں اس کے تمام راویوں کی توثیقات ہمارے لیے پیش کر دیں. بسم اللہ پیش کر دیں, آ جائیں. کے اندر لکھا ہوا ہے کہ اما علمتم ما منا احد الا ويقع في عنقه بیعۃ لطاغیۃ زمانہ, کہ ہر زمانے میں ہمارے جو امام ہیں پہلے سے لے کر آخر تک ہر زمانے کے ظالم کی بیعت ان کی گردوں میں لگی ہوئی ہوگی. پہلی بات مفتی صاحب کو یہ روایت جس نے بھی اسکین بنا کے دیا نا سمجھا نہیں پائے. پہلی بات یہی, آپ روایت دیکھ لیں مفتی صاحب, تو اس روایت میں امام زمانہ کی تخصیص لگائی جا رہی ہے, استثناء بیان کیا جا رہا ہے کہ میں جب آؤں گا تو میری گردن پر کسی کی بیعت نہیں ہوگی, لیکن میرے جو آبا ہیں, یہ مفتی صاحب کی جہالت کا آپ کو کہا نا نمونہ, بیچارے کو پتہ نہیں ہے, جس نے بھی روایت پہ نا ہائی لائٹ کر کے دیا اس نے پوری روایت سمجھائی نہیں ہے کہ پہلے سے لے کے آخری تک. نہیں مفتی صاحب, آپ کی اس میں دو جہالتیں ہیں. پہلی جہالت کہ اس میں امام زمانہ کا امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام اجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کا استثناء ہے خود روایت میں. وہ آپ میرے سامنے بیٹھ کے روایت پڑھ دیں, پھر میں آپ کو بتاؤں گا کہ پہلے سے آخری ثابت ہوتا ہے یا نہیں ہوتا. پہلی چیز. دوسری چیز, آپ اس کی سند ثابت کر دیں, وہ آپ پوری زندگی نہیں کر سکیں گے. تیسری چیز, اب میرا آپ سے سوال ہے کہ امام حسین علیہ السلام نے یزید کی بیعت کی, طاغیت زمانے ہی کے الفاظ پڑھے نا آپ نے, طاغیت زمانے کے, اپنے زمانے کے سرکش بادشاہ, اپنے زمانے کے سرکش حاکم کی بیعت ان کی گردن پہ ہوتی ہے. آپ سے ہمارا نہایت آسان سوال ہے, شیعہ یا سنی کتابوں سے آپ یہ ثابت کر دیں امام حسین علیہ السلام نے یزید کی بیعت کر لی تھی. بسم اللہ. روایت کیا کہہ رہی ہے کہ ہر امام کی گردن پہ اس کے زمانے کے باغی و طاغی سرکش کی بیعت ہے. بسم اللہ ثابت کر دیں. بہت آسان سوال ہے نا, روایت کے مطابق سوال کیا. امام حسین علیہ السلام نے تاریخی طور پر, روایتی طور پر ثابت کر دیں. اب یہ تو آگے چل کے میں آپ کو بتاؤں گا یزیدی کیسے ثابت ہوتا ہے. آگے سنیں. ٹھیک ہے, اب ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ حسینی کون اور یزیدی کون؟ حسینی کون اور یزیدی کون ہم پوچھتے ہیں, ہم آپ کو بتاتے ہیں. پہلے یہ بتائیں عبد المقرہ, پہلے عبد المقرہ کی میں وضاحت کر دوں, پھر حسینی اور یزیدی کا تو ایسا فیصلہ ہوگا مفتی صاحب
اس موضوع پہ آ کے بیٹھے تو صحیح نا، پھر میں بتاؤں گا حسینی کون یزیدی کون۔ یزید کس کے 12 خلیفوں میں آتا ہے؟ شیعہ کے 12 خلیفوں میں یزید آتا ہے یا مفتی صاحب کے 12 خلیفوں میں یزید آتا ہے؟ اب ان کے علماء سے دیکھتے ہیں کہ کراہت سے کوئی عمل انجام دیا جائے تو اس کے مطابق حکم لگتا ہے یا نہیں لگتا۔ جیسے میں نے شروع میں کہا، کراہت سے حضرت یعنی مجبور کر کے حضرت عمار یاسر سے گالیاں دلوائی گئیں، ان کو ہم جھوٹا کہیں گے، ان کو ہم کہیں گے گستاخ اللہ گستاخ رسول کہیں گے؟ بتائیے گا۔ شرح مانی الاثار مفتی صاحب آپ کے طحاوی حنفی کی، وہاں پر ایک روایت نقل کرتے ہیں، کہا کہ تجاوز اللہ لی عن امتی الخطا والنسیان وما استکرہوا علیہ، کہ اللہ تعالیٰ نے 3 چیزیں میری امت سے اٹھا لی ہیں۔ جو چیزیں امت سے اٹھا لی ہیں مفتی صاحب کہہ رہے ہیں میں واپس لے کر آؤں گا۔ اللہ کے مقابلے میں مفتی صاحب نے کمر باندھ لی اور کہا کہ میں اس کو واپس لے کے آؤں گا۔ اللہ نے تو اٹھا لی ہیں۔ اللہ نے اٹھا لی کیا مطلب ہے؟ اس پہ کوئی حکم نہیں لگے گا، خطا والنسیان، اور تیسری چیز جس پہ مجبور کیا جائے اسنادہ صحیح۔ کہا فذهب قوم، قوم کون سی ہے؟ پہلے دیکھ رہے عمر بن عبدالعزیز، عطا بن ابی رباح، حسن بصری، ضحاک، شریح القاضی، اکرمہ، عبداللہ بن عبید بن عمیر، طاؤوس، ابو الشعثاء، جابر بن یزید، والحسن بن حی، والاوزاعی، والشافعی، ومالک، واحمد۔ یہ کیا کہتی ہیں؟ وہ کہتی ہیں کہ ان الرجل اذا اکرہ علی الطلاق او نکاح او یمین او عتاق او ما اشبہ ذلک حتی فعلہ کرہن، اگر وہ یہ ساری چیزیں نکاح، طلاق وغیرہ 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 اس کو مجبور کیا جائے، چونکہ بیعت ایک عقد ہے اور یہ سب کیا ہیں؟ عقود ہیں، تو یہ جتنے بھی عقود ہیں اس نے کہا اشبہ ذلک، یعنی اس سے ملتے جلتے اور کوئی عقد ہوگا، اگر کسی شخص کو مجبور کیا جائے کلہ باطل، وہ سب باطل ہے مفتی صاحب، ان ذالک کلہ باطل، وہ ساری کیا ہے؟ باطل ہے۔ یہ عقد اصلا متحقق نہیں ہوتا، جب متحقق نہیں ہوتا تو حکم نہیں لگتا، اسے نہیں کہیں گے یزیدی۔ میں مثال دیتا ہوں، مفتی صاحب سے سوال ہے، ایک شخص قرآن مجید نے کہا اگر مجبور کیا جائے یعنی تمہاری جان کا خطرہ ہو، جان جانے والے خنزیر کھا سکتے ہو، خنزیر کھا لیا اس بندے نے، کیا مفتی صاحب سے میں سوال کروں گا؟ مفتی صاحب آپ نے جواب دینا ہے، آپ میں اگر ہمت و جرت ہے، نہیں دیں گے، مجھے پتا ہے آپ لوگوں میں اتنا دم خم نہیں ہے، حضرت عثمان پہ گئے آپ 3 دن کے بعد بھی آپ کی واپسی نہیں ہوگی یہاں پہ۔ تو مفتی صاحب مجھے یہ بتائیے کہ قرآن مجید نے کہا کہ بھئی اگر مجبوری جان کا خطرہ ہے، جان جانے والی ہے تو خنزیر کھا سکتے ہو، تو اس کو کہا جائے گا یہ حرام خور ہے، اور ایک شخص وہ اپنی رضامندی سے کر رہا ہے، تو اس میں کس کے اوپر حرام خور کا؟ ایک شخص نے رضامندی سے خنزیر کھایا، ایک شخص نے اپنی جان بچانے کے لیے خنزیر کھایا، اس کے پاس کوئی آپشن نہیں تھا، ان دونوں کے اوپر حرام خور کا اطلاق ہوگا یا نہیں ہوگا؟ کس پہ حرام خور کا اطلاق ہوگا؟ وہ جس نے جان بوجھ کے کھایا اس کو تو کہا جائے گا حرام خور۔ حضرت ابراہیم نے جھوٹ بولے، آپ آج حضرت ابراہیم کو کہیں گے حضرت ابراہیم جھوٹے تھے؟ آپ کہیں گے نہیں، مجبور کیا گیا نا، مجبوری تھی، اپنے جان کی حفاظت کرنی تھی، آپ کے شارحین نے لکھا ہے سب نے کہ جان بچانے کے لیے اپنی بیوی کو بہن کہہ دیا اور بادشاہ کے پاس بھیج دیا، تو حضرت ابراہیم کو آج جھوٹا کہا جائے گا یا نہیں کہا جائے گا؟ مفتی صاحب سے ہمارا نہایت آسان سوال ہے۔ اب عبد المقرہ، وہاں پر خود لفظ موجود ہیں جو آپ روایت پیش بھی کر رہے تھے کہ آیا اس پر بیعت، کہا باطل ہے وہ بیعت، جیسے میں آپ کو آپ کی کتابوں سے بھی دکھا دیتا ہوں بیعت اجباری اور مقرہ کا کیا حکم ہے۔ یہ الامامۃ العظمی عند اہل السنہ والجماعہ کیا کہتے ہیں؟ الحریۃ الکاملہ للمبایع فی البیع، کہ انسان بیعت میں مکمل آزاد ہونا چاہیے، مکمل آزاد ہوگا جس کی بیعت کرے تب کہا جائے گا یزیدی۔ کون تھا جو کامل آزاد تھا بیعت میں اور اللہ اور اس کے رسول کے نام پہ بیعت کی تھی جس نے یزید کی؟ عبداللہ بن عمر، آپ کے خلیفہ صاحب کے بیٹے، پکے ٹھکے سرٹیفائیڈ یزیدی۔ سرٹیفائیڈ یزیدی اگر تاریخ میں کوئی بہت اعلیٰ قسم کا یزیدی گزرا ہے نا، وہ عبداللہ بن عمر تھے، کیونکہ عبداللہ بن عمر نے کہا کہ یزید کی ہم نے بیعت اللہ اور اس کے رسول کے نام پہ کی ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، یزیدی عبداللہ بن عمر تھا۔ سارے صحابہ سوائے امام حسین کے عبداللہ بن زبیر نے، سارے صحابہ نے یزید کی بیعت کر لی تھی، سارے صحابہ یزیدی، اور ان صحابہ کے پیچھے چلنے والے حسینی ہوں گے؟ نہیں بھائی، وہ بھی تو یزیدی ہوں گے۔ مفتی پھنس گئے نا۔ آگے دیکھیں، وَبِنَاءً عَلَىٰ هَذَا الشَّرْطِ فَبَيْعَةُ الْمُقْرَى لَا تَلْزَمُ، کہ اس بنا پر، یعنی یہی جو ہم نے بیان کیا، بیعت المقرہ وہ درست نہیں ہے، وہ ملزم قرار نہیں پاتا اس کا جو اس نے بیعت انجام دی، ٹھیک ہے۔ پھر الامامۃ العظمی، ایک اور کتاب عبدالعزیز الرئیس کی، یہ المدینہ منورہ سے ہے۔ پھر وہ امام مالک کے حوالے سے ایک چیز بیان کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اس طرح سے اگر ایک معاملہ ہو جائے، بڑی تفصیل سے بیان کرتے ہیں، ایک حاکم دوسرا حاکم، وہ کہتے ہیں فَيُلْزِمُ هَذَا الْحَاكِمَ وَيُكْرِهُ عَلَىٰ أَن يُبَايَعَ، اس کو مجبور کرتا ہے اس کی بیعت کرے، وَفِي عُنُقِهِ بَيْعَةٌ لِلْحَاكِمِ الْأَوَّلِ، اور وہ ایک حاکم کی پہلے سے بیعت کر چکا ہو لیکن دوسرا حاکم اس کو مجبور کرتا ہے کہ فَمِثْلُ هَذَا لَا تَصِحُّ بَيْعَةُ لَهُ لِأَنَّهَا بَيْعَةٌ مُقْرَىٰ، کیونکہ یہ اس کی بیعت مقرہ ہے اور یہ بیعت صحیح نہیں ہے۔ ایک قدم آگے بڑھیں،
الاشارات الالہیہ یہاں پر بھی شیعوں سے یہ بیان کرتے ہیں، کہتے دیکھیں شیعوں سے بیان کر رہے ہیں کہ خود حسن بصری نے کیا بیان کیا، التقیہ الی یوم القیامہ، کہ تقیہ قیامت کے دن ہے، اور اس کو بخاری نے باب الاقراء، ٹھیک ہے، یعنی جہاں پر کسی کو مجبور کیا جائے تو وہ وہاں پر تقیہ کر سکتا ہے، یہ صحیح بخاری، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد پھر ائمہ کے فتاوی نقل کرتے ہیں کہ تمام ائمہ سوائے ابو حنیفہ کے سب نے کہا کہ مکرہ کی طلاق واقع نہیں ہوتی، فلاں فلاں فلاں، اور پھر مالک کو 70 کوڑے مارنے کا بھی کہا گیا لیکن اس نے فتویٰ نہیں دیا۔ تو لہٰذا مولوی صاحب مکرہ کا تو اصلاً کوئی وہ مکلف ہی نہیں ہے کہ آپ اس پہ حکم لگائیں یزیدی کون حسینی کون۔ جہاں تک رہ گئی بات بزدلی کی، تو ہم نے آپ سے پوچھ لیا کہ حضرت ابراہیم بزدل تھے، آپ بتا دیں، حضرت عمار یاسر بزدل تھے، آپ ہمیں بتا دیں آپ ہمیں کہ وہ بزدل تھے۔ پھر آ جائیں آپ کے طلحہ زبیر نے کیا کیا، انہوں نے کہا کہ حضرت علی علیہ السلام کی بیعت کی۔ اب ہمارے اس پہ بڑا واضح اور کلیئر کٹ سوال ہے کہ حضرت عبداللہ ابن زبیر نے بیعت، اپنا طلحہ اور زبیر نے امام علی علیہ السلام کی بیعت کی تھی یا نہیں کی تھی؟ طلحہ زبیر صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہماری گردن پر، اگر ہم روایتیں لے آئیں وہ آپ کے لیے، یہ دیکھ لیجیے روایت، ہم روایت لے کر آتے ہیں۔ جنگ جمل میں جب ہم گئے تو یہاں پر ہمیں طلحہ زبیر مل گئے، اور وہ کیا کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جی ہمارے اوپر جو بیعت تھی نا، وہ بیعت ضلالت تھی، ٹھیک ہے، وہ کیا تھی، بیعت ضلالت، فبیعۃ ضلالہ۔ مصنف ابن ابی شیبہ کی روایت ہے کہ وہ بیعت کیا تھی، یہ ملاحظہ کریں، مصنف ابن ابی شیبہ، سند دونوں روایتوں کی صحیح ہے، صحیح روایت کیا ہے، کہا کہ ثم انت الان تقاتلہ او کما قالوا قال فقال انی ادخلت الحش ووضع علی عنق اللج، کہ میری گردن پر تلوار رکھی گئی تھی اور کہا بایع والا قتلناک۔ تو طلحہ جب فی مسجد بنی سلمہ میں تھا تو لوگوں نے کہا کہ بھائی تم اس شخص کی بیعت کر چکے ہو اور اب اس کے خلاف جنگ کرنے آ گئے ہو، کہا کہ میری گردن پر تلوار رکھی گئی تھی اور کہا کہ بیعت کرو وَإِلَّا قَتَلْنَاكَ، ہم تمہیں قتل کر دیں گے، فَبَايَعْتُ، میں نے بیعت کر لی، وَعَرَفْتُ أَنَّهَا بَيْعَةُ ضَلَالَةٍ، پھر مجھے پتہ چلا علی کی بیعت گمراہی کی بیعت تھی۔ طلحہ صاحب بزدل تھے یا بہادر تھے، کیا تھے اس وقت، کیوں بیعت کر لی تھی انہوں نے، ٹھیک ہے۔ پھر یہ دیکھیں، یہ زبیر کی، کہا کہ فَإِنَّكَ قَدْ بَايَعْتَ، تو نے تو بیعت کر لی تھی، فَقَالَ الزُّبَيْرُ إِنَّ السَّيْفَ وَضَعَ عَلَىٰ قَفِي، وہ میرے جناب یہاں پر گردن پر انہوں نے تلوار رکھ دی تھی، فَقِيلَ لِي بَايِعْ وَإِلَّا قَتَلْنَاكَ قَالَ فَبَايَعْتُ۔ اب اس بیعت پر اگر تو یہ لازم تھی، چاہے انہوں نے مکرہن کی، اگر انہوں نے بیعت کی اور پھر توڑ دی، جو بیعت توڑ دے وہ خارجی ہوتا ہے، طلحہ زبیر صاحب خارجی، جھولے لال سائیں جھولے لال، بات تو ختم ہو گئی مولوی صاحب۔ تو مولوی صاحب اب آپ کے پاس کیا آپشن پیچھے بچ گیا ہے، اب مجھے آپ بتائیں کہ یزیدی کون، حسینی کون، عبداللہ بن عمر، بلکہ میں کہتا ہوں معاویہ، جس نے خود یزید کو ولی عہد بنایا، سب سے بڑا یزیدی معاویہ تھا نا معاویہ تو سب سے بڑا یزیدی، پھر اس کے پیچھے چلنے والے سارے صحابہ یزیدی، اس کے بعد پھر عبداللہ بن عمر جب واقعہ ہررا ہوا، اس نے سب کی ایسی کی تیسی پھیر دی قتل امام حسین کے بعد، اور جناب سب کچھ معاملات ہو جانے کے بعد عبداللہ بن زبیر کہتے ہیں اللہ اور اس کے رسول کے نام پہ ہم نے یزید کی بیعت کی ہوئی ہے، بھائی اس کی کیوں چھوڑ دیں، جس کی بیعت اللہ اور رسول کے نام پہ، پھر کہا مات ولیس فی عنقہ بیعۃ مات میتۃ جاہلیہ، کہ بھائی اگر یزید کی بیعت کا تو گردن سے ہٹا دو گے تو جاہلیت کی موت مرو گے، یزید اس قدر اہم ہے۔ پھر یزید اس قدر اہم نہیں، میں آپ کو بتاتا ہوں، ہم ہماری کتابوں سے دیکھنا چاہتے ہیں، ہم اپنی کتابوں سے دکھا دیتے ہیں کہ یزید ہمارے ہاں کیا تھا، میں اب آپ کی یزید، اب آخری جناب باندھتے دعا کہ یزید ہماری کتابوں میں کیا ہے، ان کی کتابوں میں کیا ہے۔ یہ معجم الاحادیث المعتبرہ عاصم موصلی صاحب کی الجزء السادس، اس کی 6 جلد ہے، اس میں یہ کیا نقل کرتے ہیں، ملاحظہ کیجئے صفحہ۔ کہا کہ جو شخص عاشورہ کو برکت کا دن قرار دے وحشر یوم القیامہ مع یزید، اس کا قیامت کے دن یزید کے ساتھ حشر ہوگا، عبید اللہ ابن زیاد کے ساتھ، عمر ابن سعد کے ساتھ، لعنہم اللہ۔ امام رواہ الصدوق کس سے روایت ہے، ابو الحسن علی ابن موسیٰ، امام رضا علیہ السلام سے، اس کی ان ابی الحسن یعنی امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے، امام علی رضا علیہ السلام سے یہ روایت بیان ہو رہی ہے۔ تو اب مجھے بتائیں گے کہ موصوف بتائیں گے یزیدی کون تھا۔ ابھی ایک اور روایت دکھائیں، یہ روایت ملاحظہ کیجئے، یہ شیخ ابو جعفر یعقوب کلینی نے بیان کیا۔ عبداللہ بن سنان وزیر کا بیان ہے کہ میں نے امام صادق سے سنا، 3 چیزیں مومن کا افتخار اور دنیا آخرت میں اس کی زینت ہیں،
اور پھر کیا ہے، 3 قسم کے لوگ بدترین مخلوق ہے جن سے بہترین مخلوقات کی آزمائش کی گئی. ابو سفیان ان میں سے ایک ہے جس نے نبی کریم سے جنگ کی اور آپ سے. معاویہ بدترین مخلوق میں سے جس نے امام علی سے جنگ کی. یزید ابن معاویہ خدا اس پر لعنت کرے. آئے ہائے ہائے ہائے. امام صادق نے کیا لعنت کرتی. امام علی رضا علیہ السلام نے، امام صادق السلام نے امام حسین علی سے جنگ کی اور آپ سے دشمنی کی اور آپ کو قتل کیا. اور ہمارے ہاں جو قتل کرے امام حسین علیہ السلام کو، امام حسین علیہ السلام کا قاتل ہمارے ہاں صحیح روایات کے مطابق زنا زادہ ہے. تو یزید ہو گیا زنا زادہ. اور اب ہم دیکھتے ہیں کہ یزید ان کے ہاں کیا ہے. یہاں دیکھ لیتے ہیں بھائی. یہ صرف ایک جگہ سے دکھاتا ہوں، تبصرہ یزید و کربلا، شہید کربلا و یزید، حبیب الرحمن اعظمی محدث کبیر دیوبند کے. وہ کیا نقل کرتے ہیں؟ یزید پر نہ لعنت جائز ہے. کس کے بارے میں کہہ رہے ہیں؟ سوائے کے مورکہ میں. اور ابن صلاح سے بھی متقدم شافعی فقیہ مصنف انوار نے فرمایا یزید پر نہ لعنت جائز ہے نہ اس کی تکفیر، بے شک وہ مومنین میں سے ہے اور اس کا معاملہ اللہ کی مشیت پر محول ہے، وہ چاہے اس کو عذاب دے. یزید جن کے مذہب میں مومن ہے، یزیدی ایسے پکے یزیدی یزید کو مومن مانتے ہیں، یزید ان کے مذہب میں مومن ہے، ہمارے ائمہ نے لعن کیا ہے. اور عبد المکرہ کے جو آپ بڑا شور کر رہے تھے وہ تو اصلاً اس پر کوئی تکلیف نہیں ہے، اس پر کوئی حکم نہیں آتا. تو لہٰذا مولوی صاحب متن کے اعتبار سے، متن کو ماننے کے اعتبار سے ہر طرح سے مولوی صاحب آپ کے لیے راستہ بند ہے. اور پتہ چل گیا کہ یزید مومن تھا یا نہیں تھا. اچھا جی، اب ہم احمد ابن حنبل سے بھی دکھا دیں آپ کو. دیکھیں ان کا امام احمد ابن حنبل 4 اماموں میں سے ایک امام یزید کو کیا کہتا ہے؟ السنہ خلال صاحب کی اسنادہ صحیح. مولوی صاحب ہم آپ کی طرح نہیں ہے ضعیف روایتوں سے مقدمے بنائیں، نہیں، ہماری عادت نہیں ہے. یہاں پر کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں میں نے ابا عبداللہ یعنی احمد ابن حنبل سے پوچھا کہ ایک قوم یزید پر لعن کرتی ہے، لا اتکلم فی ھذا، میں اس پہ کلام نہیں کرتا. کیوں نہیں کرتے؟ کہا کہ نبی نے فرمایا لعن المؤمن کا قتل ہی، مومن پر لعن کرنا اس کے قتل کے مترادف ہے. ہائے ہائے. یزیدی کون؟ بھائی یزیدی وہ جو یزید کو مومن مانتے ہیں. اب اچھا آپ کے ابو حنیفہ کا بھی دیکھ لیتے ہیں، ابو حنیفہ کا بھی دیکھ لیتے ہیں سر، کہ ابو حنیفہ صاحب تو آپ کے کہتے تھے کہ یزید کے بارے میں کلام نہیں کرو، کربلا کے بارے میں کلام نہیں کرو. بھائی وہ تو اتنے چپ. یہ ذرا ہم مجھے مل جائے دیوبند والوں نے کہاں پہ اس کو اپنی سائٹ پہ نقل کیا ہے. یہ ذرا ہم آپ کو دیوبند سے دکھاتے ہیں. یہ دیوبند آ گیا اور ہمیں یہاں پر اگر مل جائے تو ہم آپ کو دکھاتے ہیں کہ یزید کو کہتے ہیں یزید کے بارے میں آپ نے کوئی بات نہیں کرنی، خاموشی کا ایک بالکل. واقعہ کربلا کے بارے میں زبان بند رکھو. کون کہہ رہے ہیں؟ یہ ملاحظہ کریں. دارالعلوم الافتاء دارالعلوم دیوبند ہے. یزیدی وہ ہوتے ہیں کہ جو یزید کے بارے میں آج بھی کوئی ان کی تلوار پر گردن پہ تلوار نہیں ہے، کوئی جناب ان کو مار نہیں رہا. آج بھی جو یزیدی ہیں نا، جو اس وقت بھی یزیدی تھے آج بھی یزیدی ہیں، وہ مفتی صاحب ہیں، مفتی صاحب کے بڑے ہیں. دیکھیں میں جاننا چاہتا ہوں کہ حضرت امام حسین کربلا میں شہید ہوئے تو اس وقت کس صحابی نے ان کا ساتھ کیوں نہیں دیا؟ ان کے شہید ہونے کے بعد کسی نے یزید کے خلاف کارروائی کیوں نہیں کی؟ واقعہ کربلا کے حقائق کیا ہیں؟ کتاب بھی بتا دیں. امام اعظم ابو حنیفہ سے کسی نے بھی سوالات کیے تو آپ نے فرمایا اپنی زبان بند رکھو، اس کے بارے میں کچھ نہ پوچھو، اسی میں عافیت ہے، اسی میں بھلائی ہے. یزید کے بارے میں زبان بند رکھنے میں عافیت اور بھلائی ہے. امام اعظم ابو حنیفہ صاحب نے فرمایا اب بتاؤ یزیدی کون ہے، حسینی کون ہے؟ جو آج کے زمانے میں بھی یزید کے خلاف اپنی زبان بند رکھے ہوئے ہیں ان کو کہتے ہیں یزیدی. وہ ہیں دیوبند، وہ ہیں بریلوی، وہ ہیں جناب کون؟ ان کے ظاہری بات ہے حنیفہ ابو حنیفہ کو مارنے والے دیوبند بریلوی سارے ہیں کہ نہیں ہیں؟ اور اہل حدیث بھی چونکہ امام احمد بن حنبل کو مارنے والے وہ سارے کے سارے ہو گئے یزیدی. الحمدللہ ہمارے ائمہ نے لعنت کی اور آج ہم بابانگ دوہل لعنت کرتے ہیں. آپ لوگ کیا کرتے ہیں؟ خاموش. حسینی کون، یزیدی کون؟ مفتی صاحب پتہ چل گیا نا. اب انشاءاللہ پوری زندگی آپ کو یہ یاد رہے گا کہ حسینی کون اور یزیدی کون. کبھی بھی اب جرت نہیں کریں گے زبان کھولیں. اسی پہ ہم اکتفا کرتے ہیں اور اجازت چاہتے ہیں. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.